بعض اوقات زندگی میں کچھ خاموشیاں ایسی ہوتی ہیں جو شور سے زیادہ خوفناک ہوتی ہیں۔ یہ کہانی ہے عائشہ کی، ایک ایسی لڑکی کی جو محبت پر یقین رکھتی تھی، لیکن قسمت نے اسے یقین سے زیادہ راز دے دیے۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی روشنیوں کے بیچ ایک پرانا فلیٹ، اور اس فلیٹ کے کمرے میں صرف ایک چیز روشن تھی، ایک پرانا ٹیپ ریکارڈر۔ عائشہ نے وہ ٹیپ ریکارڈر ٹیبل پر رکھا اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ پلے کا بٹن دبایا۔ ٹیپ ریکارڈنگ سے آواز آتی ہے، اگر تم یہ سن رہی ہو تو شاید میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ یہ آواز علی کی تھی، وہی علی جس نے 3 سال پہلے عائشہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ 3 سال پہلے عائشہ اور علی کی ملاقات لاہور کی ایک یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ علی فوٹوگرافی کا شوقین تھا اور عائشہ کو بارشوں سے محبت تھی۔ پہلی ملاقات بھی بارش کے دن ہوئی۔ عائشہ چھت پر کھڑی تھی۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، تم بارش میں بھی اتنی پرسکون کیوں لگتی ہو؟ عائشہ مسکرائی، کیونکہ بارش سب کچھ چھپا لیتی ہے، آنسو بھی۔ اس لمحے سے دونوں کی زندگی بدل گئی۔ مہینوں بعد علی نے عائشہ کو پرپوز کیا۔ ایک چھوٹا سا سرپرائز، چھت پر لگی لائٹس اور علی کے ہاتھ میں کیمرہ۔ میں چاہتا ہوں تم میری سب سے خوبصورت تصویر بن جاؤ، ہمیشہ کے لیے۔ عائشہ نے ہاں کہہ دیا۔ سب کچھ مکمل لگ رہا تھا، لیکن کبھی کبھار خوشیاں بھی خاموشی کے اندر ڈوبی ہوتی ہیں۔ ایک دن علی یونیورسٹی سے واپس نہیں آیا۔ فون بند، لوکیشن بند، اور اس کے گھر والوں کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ پولیس رپورٹ درج ہوئی مگر کچھ سراغ نہ ملا۔ عائشہ کی دنیا رک گئی۔ مہینے گزرتے گئے، کسی نے کہا وہ بھاگ گیا، کسی نے کہا مر گیا، مگر عائشہ کو یقین تھا علی واپس آئے گا۔ 3 سال بعد پوسٹ سے ایک پرانا پارسل آیا جس پر لکھا تھا فار عائشہ ٹو بی اوپنڈ آن 14 اکتوبر۔ یہ وہی دن تھا جب علی نے پہلی بار آئی لو یو کہا تھا۔ عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے پارسل کھولا۔ اندر ایک ٹیپ ریکارڈر تھا اور ساتھ ایک پرچی، میری کہانی تمہیں خود سنانی ہے۔ اب واپس حال میں جب عائشہ نے ریکارڈر چلایا تو علی کی آواز سنائی دی، مدھم، تھکی ہوئی مگر صاف۔ عائشہ، اگر تم یہ سن رہی ہو تو شاید میری خاموشی اب ختم ہو چکی ہے۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا، مجھے چھپنا پڑا۔ میں نے ایک تصویر کھینچی تھی، ایک ایسے آدمی کی جو جرم کر رہا تھا۔ وہ ایک طاقتور شخص تھا۔ اس نے مجھ سے وہ تصویریں مانگی، اور جب میں نے انکار کیا، اس دن سے میری زندگی ایک راز بن گئی۔ عائشہ کی سانس رک گئی۔ میں ان کے ہاتھوں سے بچنے کے لیے غائب ہوا، اور اب جب تم یہ سن رہی ہو، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے ڈھونڈ چکے ہیں۔ لیکن تمہیں ڈرنا نہیں، سچ تمہارے پاس ہے، کیمرے کے اندر۔ وہ تصویر تمہارے نام کی گئی ہے۔ عائشہ بھاگتی ہوئی علی کے پرانے اسٹوڈیو پہنچی۔ دھول میں لپٹا ہوا ایک کیمرہ، وہی جس سے علی نے پہلی بار اس کی تصویر کھینچی تھی۔ اس نے کیمرہ آن کیا۔ اس کے اندر صرف ایک تصویر تھی، ایک آدمی بندوق لیے علی کے سامنے۔ عائشہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ وہی آدمی تھا جو اب شہر کا معروف بزنس مین بن چکا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ عائشہ نے مڑ کر دیکھا۔ دروازے پر وہی آدمی کھڑا تھا۔ تم وہی ہو نا، علی کی دوست؟ ہاں، عائشہ نے دھیرے سے کہا۔ تمہارے پاس کچھ ہے جو میرا ہے۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے کہا، ہاں، مگر یہ چیز سچ ہے، جھوٹ نہیں۔ وہ آدمی مسکرایا۔ سچ کبھی سستا نہیں ہوتا بیٹا۔
لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا پولیس کا سائرن بجا۔ فریز! پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ پتہ چلا وہ شخص علی کے قتل کا اصل ذمہ دار تھا اور وہ ٹیپ علی کی آخری گواہی تھی۔ عائشہ زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ علی، تم نے وعدہ نبھایا، تم گئے نہیں تھے، بس سچ کو زندہ چھوڑ گئے تھے۔ مہینوں بعد عائشہ نے علی کے اسٹوڈیو کو ایک فوٹو گیلری میں بدل دیا۔ دیوار پر ایک بڑی تصویر لگی تھی، علی کی مسکراہٹ اور نیچے ایک جملہ لکھا تھا، خاموشیاں بھی بولتی ہیں، بس سننے والا چاہیے۔